ان کے زمانے کا بادشاہ منصور، بڑا ظالم بادشاہ. امام ابو حنیفہ اسی کے دور میں شہید ہوئے، اسی نے ان کو شہید کیا. منصور کے کان بھر دیے گئے کہ صاحب امام جعفر کے ارد گرد بہت ان کے چاہنے والے جمع ہوتے رہتے ہیں، ایک جمع غفیر ہے، ایک مجمع ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے، بغاوت نہ کر دے یہ لوگ کسی دن. منصور گھبرایا، کہا کہ جاؤ خبر دو کہ اے جعفر دربار میں حاضر ہو، تاکہ میرے روب، میرا دبدبہ ان پر حاوی ہو. امام جعفر کو بلایا گیا. امام جعفر پہنچے دربار میں. جیسی دربار میں گئے، داخل ہوئے، منصور کا یہ حال تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. باتیں یہ کہ آئیں گے تو یہ کہوں گا، یہ ڈانٹوں گا، وہ سناؤں گا، یہ کروں گا. پورے دربار میں وزیر کہ بھائی اب جیسے آئیں گے تو آج امام جعفر صادق کی کوئی خیر نہیں. بادشاہ بڑے غصے میں. مگر جیسے امام جعفر صادق داخل ہوئے، منظر کیا تھا؟ ادب سے کھڑا ہو گیا، تخت سے اترا، دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ کو بوسہ دیا، ہر ہاتھ پکڑ کے لا کے اپنے تخت پہ بٹھا دیتا. خود ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. سارے اہل دربار حیرت میں، ارے یہ تو پورا الٹا ہی قصہ ہو گیا. کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. امام نے کہا تو بھی بیٹھ جا، آخر یہ تخت تیرا ہی ہے، اس کو اس تخت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بازو بیٹھ گیا. اب اتنی ہیبت اور اتنی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ پانی طلب کرتا ہے. تالی بجائی. خادم جی حضور کنیز سے کہو پانی لائے. اب بڑے نخرے رہتے تھے بادشاہوں کے. کنیز پیالے میں پانی لاتی ہے. منصور نے پیالہ اٹھایا، پینا چاہتا تھا. امام جعفر صادق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. منصور ٹھہر جا، رک جا، میرے ایک سوال کا جواب دے. بولے حضور بہت شدت کی پیاس ہے، پانی پی لینے دیجئے پھر پوچھ لینا. آپ نہیں ابھی بتا. اچھا پوچھئے کتنی پیاس ہے تجھے؟ بہت شدت کی پیاس، نہیں ملے گا یہ پانی میں مر جاؤں گا. آپ نہیں جانتے میری کیا حالت ہے اس وقت. اچھا یہ بتا اگر یہ پانی تجھے نہ ملے اور اس کے وقت تجھ سے کہا جائے کہ ایک پیالہ پانی لے اور اس کے وقت کچھ دے، تو اس ایک پیالہ پانی کو اس وقت حاصل کرنے کے لیے تو کیا دے سکتا ہے؟ کہا آدھی حکومت. ابھی میرا حال یہ ہے کہ اگر اس ایک پیالہ پانی کے لیے میں اپنی آدھی حکومت کسی کو دے سکتا ہوں. کہا اچھا پی لے. پی لیا، گلاس واپس کر دیا. اب امام فرماتے ایک اور سوال کا جواب دے. بولے فرمائیے حضور جو پانی تو نے پیا ہے تیرے پیٹ میں گیا وہ باہر ہی نہ نکلے، تعفن پھیلا دے، بیماری پھیلائے. اور کوئی طبیب آئے کہا کہ ایک شرط پہ یہ پانی نکالوں گا، میرے پاس علاج ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے عوض مجھے کچھ چاہیے، تو اس پانی کو اپنے جسم سے خارج کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے کیا دے سکتا ہے؟ دیکھو بزرگوں کی نصیحتیں کیسی ہوتی تھی. کہتا ہے آدھی حکومت. فرمایا ہنستے ہیں مسکراتے کہتے ہیں منصور کس چیز پہ اکڑتا ہے تو؟ پانی پینے کے لیے آدھی حکومت، پانی نکالنے کے لیے آدھی حکومت. جان لے تیری پوری حکومت کی اوقات ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہے تیری اوقات. بتائیے جس چیزوں پہ اکڑتے ہیں ہم، امام نے کتنا آسانی سے اس فلسفی کو بیان کر دیا. کس پہ ہم گھمنڈ کر رہے ہیں؟ پورا بادشاہ وقت کی اوقات ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں ہے اس کی حکومت اور طاقت کی. ہم دو چار بلڈنگ میں ہی سمجھ رہے کہ ہم بول رہے ترم کھاں ہو گئے، اس کو ڈانٹ، اس کو ڈپاٹ، اس سے بدتمیزی، اس سے یعنی اکڑ کا یہ حال ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ادب سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. دولت کا گھمنڈ اتنا آ جاتا ہے. یہ ہے اوقات انسان کی. جتنا ایک غریب آدمی ایک پیالہ پانی کا محتاج ہے اتنا ایک بادشاہ بھی. اس کے بعد بہر سلام کیا حضرت امام جعفر نے، چلے آئے. لوگوں نے پوچھا ہے منصوری تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، آپ نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، یہ کر ڈالوں گا، وہ کر ڈالوں گا، یہ کر ڈالوں گا، عالم کیا ہے؟ کہ بدبختو تم نہیں جانتے، یہ خاندان نبوت کے افراد ہے، اللہ جانے باتیں تو بڑی کی تھی، جب آیا میں ان کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو میری گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اگر یہ مجھے سہارا دے کے تخت پہ نہ بٹھاتے قسم خدا کی گش کھا کے میں گر جاتا. ان کی ہیبت ہوتی. تو دشمنوں کے لیے ہیبت کا یہ عالم اور عزیزوں کے لیے محبت کا یہ عالم. مگر لوگ کان بھرتے ہی رہے منصور کے. پھر منصور نے ایک دن ہمت جٹائی. اب اس کے بعد کہا کہ جعفر کو شہید کر دو، قتل کر دو. جلاد کو بلایا. جلاد سے کہتا جلاد سن، اس دروازے کی آڑ میں چھپ جا. جیسے ہی امام جعفر محل میں داخل ہوں گے میں بلاتا ہوں، میں ایک اشارہ کروں گا، پیچھے سے آنا، قتل کر دینا. حضور اشارہ کیا ہوا؟
میں اپنے تاج کو 2 بار ایسا اٹھاؤں گا اور رکھ دوں گا، ایسا اٹھاؤں گا رکھ دوں گا، سمجھ جانا اشارہ ہے کہ قتل کر دو، گردن اڑا دو۔ جلاد برہنہ تلوار لیے کھڑا ہے، امام جعفر صادق کو اب اطلاع دی جاتی ہے کہ منصور نے طلب کیا ہے۔ امام جعفر صادق محل میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی داخل ہوتے اس بار بھی وہی ہیبت کا یہ عالم بادشاہ کے تھر تھر کانپ رہا ہے، تخت سے اترتا ہے، پھر ہاتھ چومتا ہے، دستبوسی کرتا ہے، تخت پہ لا کے بٹھا دیتا ہے۔ جلاد انتظار میں، ارے یہ کیا ہوا؟ پھر بڑے ادب سے پوچھتا ہے، حضور کوئی ضرورت ہو تو بیان کیجئے۔ فرمایا ایک ہی ضرورت ہے، تو چاہتا ہے کہ میری ضرورت پوری کرے تو بس ایک ضرورت ہے اور وہ پوری کر۔ بولے حضور فرمائیے، خادم ہوں آپ کا، ضرورت یہ ہے کہ آئندہ مت بلانا۔ بولے جی حضور۔ یہ کہہ کے امام جعفر نکل گئے۔ یہ اچانک اٹھا، سیدھا خوابگاہ میں گیا اور اتنی دیر سوتا رہا کہ اس کی نماز بھی قضا ہو گئی ایک وقت کی۔ جب بیدار ہوا، وزیر وغیرہ پہنچے، جلاد پہنچا، حضور آپ نے اشارہ نہیں کیا، میں آپ کے اشارے کا منتظر، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کہا بدبخت تو تم نہیں جانتے، قسم خدا کی جب امام جعفر محل میں داخل ہوئے اس سانپ کو تم نے نہیں دیکھا جو میری نگاہ دیکھ رہی تھی؟ کس سانپ کو؟ ہمیں تو نہیں دکھا۔ ایک سانپ تھا جو منہ پھاڑے پورے محل کو اپنے منہ میں لیے ہوا تھا اور فصیح زبان میں کہہ رہا تھا اگر تو نے امام جعفر کو ذرا بھی نقصان پہنچایا پورے محل سمیت نگل لوں گا تجھے۔ بس وہ ہیبت تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔